الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آج کے اس مبارک جمعہ کے دن کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ موضوع ہے رمضان المبارک اور اولیاء کرام۔ اب آپ سوچیں گے کہ رمضان اور اولیاء کرام اس کا کیا تعلق ہے؟ تو جی ہاں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر سحری اور افطاری میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت الہی ہے، دوسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے اور تیسرا عشرہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، رمضان المبارک کا وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کی جہاں مزید بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، تو وہیں پر ایک بڑی ہی پیاری اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ الحمدللہ اس مہینے کے اندر کروڑوں قادریوں کے پیشوا حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں والے پیر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برتھ ڈے آتی ہے۔ جی، ولادت ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1 رمضان المبارک پیر والے دن پیدا ہوئے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے نا دنیا میں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہونٹ تھے یہ ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی صدا رہی تھی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ اللہ پاک نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ الحمدللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں والے پیر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں۔ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد کی طرف سے حسنی ہیں، 11ویں پوتے ہیں امام حسن کے، اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12ویں نواسے ہیں۔ تو یوں ہمیں 11ویں بھی مل جاتی ہے اور 12ویں بھی مل جاتی ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے۔ اللہ پاک نے بڑی خصوصیات سے نوازا آپ کو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عمل میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا، اور ہم نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کا لنگر کھانے والے، اہتمام کرنے والے، بزرگان دین سے محبت کرنے والے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، کہ میرے محترم بھائیو، جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے نا، تو آپ نے دنیا میں آتے ہی روزہ رکھا۔ جی ہاں، آپ جب آئے تو آپ نے آتے ہی روزہ رکھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ 500 رکعتیں نفل پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں، 500 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، تو عاشقان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں خاص گزارش کروں گا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، ہم بھی سارے روزے رکھیں گے رمضان کے انشاءاللہ، کوئی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور نماز تو ایک مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، نیت کرنے کے انشاءاللہ، بلکہ ابھی سے ہی رمضان کی تیاری کے طور پر انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ، ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اس کی قدر